آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کتنی پیاری دعا بتائی، اتنی پیاری دعا. اف اللہ، اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، ہم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے اور اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے اور بالکل کامل اور مکمل یقین رکھے، تو یہ ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ دنیا سے زیادہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے چہیتے لوگ، جو اللہ کے بہت زیادہ محبوب ترین لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب ہم کوئی بھی اعمال کرے، کچھ بھی کرے، اس کا نیکی کا صلہ ہمیں دنیا میں نہیں دینا، دنیا میں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے. یا اللہ، آخرت میں دینا، جنت میں دینا، اپنی رضا کے حصول کے ساتھ دینا. یا اللہ، دنیا میں نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر کتنے سارے اعمال بتائے. جو آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھے گا، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. یعنی صرف مرتے ہی اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. کیا؟ صرف موت کا فاصلہ ہے بیچ میں، مرتے ہی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ اللہم اغفر لی واذہب عنی الہم والحزن والاذی. اور کیا فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کی پابندی کرے گا، جو آدمی اس دعا کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا سر پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مسائل کو حل کر دیں گے. اور کیا فرمایا کہ جو آدمی وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کلمات ادا کرے تو جنت کے 8 دروازے سے اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور 8 دروازے سے اس کو داخل کرنے کی صدا آئے گی. کیا ہے؟ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے. جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. اور کیا ہے؟ جو آدمی اپنے رزق کی تنگی سے پریشان ہے، رزق کی فراوانی چاہتا ہے، بڑا سا گھر چاہتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ بڑا سا گھر مل جائے، بڑا سا گھر ہو، بڑا سا ایک بنگلہ مل جائے اور بڑا عالیشان گھر ہو، اور جو اتنے گز کا ہو، اتنے گز کا ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کے درمیان کی دعا پڑھے گا، اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا سا گھر عطا کریں گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان. کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے. اور اللہ کے نبی نے اس میں کتنے فضائل بیان کر دیے. دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ان چھوٹے چھوٹے کلمات میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ دولت موجود ہے، زیادہ خزانے موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. جب مریں گے تو پھر پتہ لگے گا. وہ کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ہی پیارے کلمات ہیں، زبان میں بہت آسان ہیں، میزان میں بہت زیادہ بھاری ہے. اتنی نیکیاں ہیں اس کی کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، بزنس کرتے، تجارت کرتے، گاڑی چلاتے، ہماری عورتیں کھانا پکاتے، آٹا گوندتے، روٹی بناتے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے، چلتے پھرتے اگر یہ کلمات پڑھنا شروع کر دے، او اللہ کتنی نیکیاں ہیں اس میں. 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتا پڑھنے میں.
اور اس کے ثواب اور درجات کتنے میزان میں بہت زیادہ بھاری اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا جو استغفار کی کثرت کرے گا، صرف یہ جملہ پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم اپنے اولاد کو کیا کیا باتیں سکھاتے ہیں، یہ بولنا سکھاتے ہیں، وہ بولنا سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو یہ کلمات سکھائیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تم سب لوگ یہ پڑھنا شروع کر دو۔ کیا؟ استغفر اللہ۔ چلتے پھرتے، باتیں کرتے، گھر میں لیٹتے، کھاتے پیتے، کھیلتے، اسکول جاتے، مدرسے جاتے، گاڑی میں بیٹھتے، سفر کرتے، ہر آن ہر گھڑی تم لوگ یہ کلمات پڑھنا شروع کر دو تو اللہ نے کیا فرمایا، اس کو کثرت سے رزق دیں گے، اس کی پریشانیاں دور کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام بڑے بڑے مشکلات کو حل کر دیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم استغفار کی کثرت کیوں نہیں کرتے؟ تم استغفار کی کثرت کیوں نہیں کرتے؟ تم استغفار کی کثرت کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تم پر رحم کر دے، اللہ تم پہ مہربان ہو جائے، اللہ تم پر قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمتوں کی بارش کرنا شروع کر دے۔ اور کیا فرمایا استغفار کی فضیلت میں؟ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے اللہ عذاب کو نہیں بھیجے گا۔ اور کیا فرمایا؟ اور کیا فرمایا اسی کے ساتھ جوڑ کے، اور جو آدمی، جو لوگ استغفار کی کثرت کریں گے، جو عورتیں کثرت سے استغفار کریں گی، اور جو مرد کثرت سے استغفار کریں گے، اور جس گھر کے اندر کثرت سے استغفار کیا جائے گا، جس گھر کے اندر عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، نوجوان سب کثرت کی استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ ان کو مال کی پریشانی نہیں دے گا، اللہ ان کو بیماری کی پریشانی نہیں دے گا، اللہ ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور کیا فرمایا؟ جو آدمی صبح کے ٹائم یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق، اور جو آدمی یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور جو آدمی یہ دعا پڑھ لے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تو کیا فضیلت ہے۔ بچے اگر اسکول جا رہے ہیں، بچے اگر باہر کھیل رہے ہیں، تم گاڑی چلا رہے ہو، تم بائک چلا رہے ہو، تم سفر میں جا رہے ہو، تم کاروبار کے لیے جا رہے ہو، بزنس کے لیے جا رہے ہو، تجارت کے لیے جا رہے ہو، تمہارے گھر میں معصوم بچے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کی حفاظت کرے گا، ہر آتے ہوئے مصیبت کو اللہ دور کر دے گا، اللہ اس کی مصیبت سے اس کو دور کر دے گا۔ اللہ آنن فانن جو مصیبتیں آتی ہیں، یک دم سے بائک گر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر، 2-4 سیکنڈ کے اندر بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو ان دعاؤں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے بچوں کے اور اس کے عورتوں کی ہر مصیبت سے حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی باہر جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو کیوں؟ کیونکہ ہم نے صبح کے ٹائم دعا نہیں پڑھی۔ جو آدمی فجر کے ٹائم سو رہا ہوتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتے رزق اس کے منہ پر مار کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم فجر کے بعد، اشراق کے ٹائم اور صبح صادق سے پہلے ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح صادق کے وقت برکت رکھا ہے۔ اللہ نے میری امت کے لیے صبح صادق کے وقت برکت رکھا ہے۔ جو آدمی صبح کے ٹائم سو رہا ہو تو رزق بانٹنے والے فرشتے آتے ہیں، اس کے منہ پر رزق مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو رزق کی فراوانی کہاں سے ہوگی؟ رزق کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو کہاں سے بڑھائے گا؟ کاروبار کیسے بڑھیں گے؟ تجارت کیسے بڑھے گی؟ اور ہمارے پریشانیاں کیسے دور ہوگی؟ جب ہم ان دعاؤں کی پابندی نہیں کریں گے، جب نمازیں نہیں پڑھیں گے، نمازوں کے بعد استغفار کی کثرت نہیں کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ ایک سفر میں میرا جانا ہوا، ایک مسجد میں میں ٹھہر گیا، رات کا ٹائم تھا، عشاء کی نماز پڑھ لی،
تو مسجد والے کہنے لگے نکلو یہاں سے بھائی نکلو، مسجد بند کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رات ٹھہرنے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم مسجد میں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ تو ایک بندہ یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، بندہ قریب آیا، کہا کہ حضرت آپ چلے میرے ساتھ، مجھے لگ رہا ہے کوئی بزرگ آدمی میرے ساتھ آج میرے گھر پہ رات گزار لے۔ تو وہ جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں پہنچے تو اس کو کیا تھا کہ وہ روٹی نان بھائی تھا، روٹی بنانے والا تھا، تندور آدمی تھا، تو روٹی بنا رہا ہے استغفر اللہ، آٹا گھون رہا ہے استغفر اللہ، کھڑا ہو رہا ہے استغفر اللہ، بیٹھ رہا ہے تو استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا بھائی تم یہ کثرت کی اتنی زیادہ استغفار کی کثرت کرتے ہو تو تمہارے کو کیا فائدہ ملا؟ تو وہ کہتا ہے سننے کی بات ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں بہت پریشان تھا، میں بہت زیادہ پریشانیوں میں تھا، لیکن اللہ نے میری ہر پریشانی کو اس استغفار کی برکت سے دور کر دی، میری اللہ نے ہر دعا کو قبول کر لیا، ہر میری پریشانی کو دور کر دیا، جو بھی میں نے دعا مانگی اللہ نے تمام دعاؤں کو قبول کیا، بس ایک دعا رہ گئی ہے۔ میں نے بڑا سنا ہے احمد بن حنبل کو اللہ والے بزرگ آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری ان سے ایک دفعہ ملاقات کروا دے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے تیرے استغفار نہیں، مجھے لگتا ہے تیرے پاس مجھے کھینچ کر لایا، میں ہی وہ احمد بن حنبل ہوں جس سے تو ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفار کی فضیلت، اگر ہر آدمی چلتے پھرتے ہمارے بچے بوڑھے استغفار کرنا شروع کر دے تو رحمتوں کی بارش ہوگی، رزق کی بارش ہوگی، رزق کی بارش، پریشانیاں دور ہوگی، مسائل اللہ حل کر دے گا، تمام پریشانیاں دور کر دے گا، ایسی جگہ سے اللہ مسائل کو حل کرے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس طرح اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی گھر سے جا رہے ہیں فجر کے ٹائم، حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین وہ بیٹھی ہوئی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے، تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہماری عورتیں جب ہم نماز کے لیے جائیں تو وہ ذکر کر رہی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہوئی ہو، ذکر اذکار کر رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سو رہی ہے، اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ عورتیں مرد سے پہلے اٹھ کے نماز کے لیے بیٹھی ہے، نماز کی تیاری کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلتے ہیں، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح صادق کے ٹائم گزر جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے تک اشراق پڑھ کے بعد الاضحیٰ اشراق پڑھ کے، یعنی ہمارے ٹائم کے مطابق 9-9:30 بجے 10 بجے کے ٹائم وہ گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ذکر میں جو لذت ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ذکر میں بہت زیادہ لذت ہے، اتنا سکون ہے، ذکر کرنے والے کہتے ہیں ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں 2-2 3-3 4-4 5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ذکر کی اتنی لذت ہے، اتنی فضیلت ہے، درود میں اتنی فضیلت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے یہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ چاشنی وہ لذت محسوس ہو، جس طرح ہمیں چکن بریانی کا سن کے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، گلاب جامن کے سن کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح خوشی محسوس ہونی چاہیے ان ذکر اذکار میں، جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے ساری چیزیں، اسی لیے وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جویریہ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا اے جویریہ جب سے میں گیا ہوں تب سے آپ ذکر کر رہی کہ؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، جب سے آپ گئے ہیں تب سے ہی میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں، ایسے 4 کلمات نہ بتا دوں جو تمہارے اس 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرنے سے زیادہ افضل اس میں نیکیاں ہیں، زیادہ اس میں ثواب ہیں۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ مداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضاء نفسی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے جویریہ تمہارے اس 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرنے سے زیادہ اس میں ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میری امت کے بہت کمزور لوگ بھی آئیں گے جن کو ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، یا ذکر کرنے کا دل نہیں چاہے گا، یا وہ ذکر کرنے سے ان کو جو ہے کوفت محسوس ہونے لگے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی یہ 4 کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقہ مداد کلماتہ وزنت عرشہ. یہ کلمہ جو پڑھ لے 2 4 2.5 3 4 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرنے سے بالاستمرار مصلی کے اوپر بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے زیادہ ان 4 کلمات کے اندر نیکیاں ہیں. اگر ہم ان دعاؤں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، یقین جانیں، یقین کر، کامل ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حلفیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم ان ذکر اذکار کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کو، دن کے روزمرہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، سب اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے حل کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا اس کو اللہ ایک درود پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجات اس کے بلند کریں گے. اور جو کثرت سے ذکر کرے گا وہ جنت میں میرا قریب ہوگا، میرا قرب اس کو نصیب ہوگا، میرا قریبی جنت میں ہوگا. تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے؟ جو کثرت سے زیادہ درود پڑھے گا وہی اللہ کے نبی کے جنت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوگا.